اگلا سوال، کیا ہمیں ہر سال اس سونے کی زکوٰۃ دینی ہے جو عورت کو اس کی شادی پر ملا ہے؟ عورت کو جو شادی پر سونا ملتا ہے، اگر وہ نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، یعنی 7.5 تولے سونا ہے یا اس سے زیادہ ہے، اور اس پر 1 سال بھی گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور یہ زکوٰۃ بیوی پر فرض ہے، یعنی جو سونے کی مالک ہے، جس کا سونا ہے، وہ خاوند بیچارے بیچ میں یہ سے رگڑے کھا جاتے ہیں بیچارے، جس کا سونا ہے اس پر فرض ہے۔ اگر بیوی زکوٰۃ نہیں دے تو وہ گنہگار ہے۔ ہاں، اگر خاوند اپنی بیوی کی مدد کرتے ہوئے وہ خود زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو بیوی کی اجازت سے زکوٰۃ دے گا۔ اگر بیوی کو علم نہیں ہے اور خاوند خود زکوٰۃ دے دے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ جو مال کا مالک ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ نیت کرے گا زکوٰۃ کی، پھر زکوٰۃ دے گا، تب زکوٰۃ ہوگی۔ انما الاعمال بالنیات، یہاں پر نیت تو خاوند کر رہے زکوٰۃ کی، زکوٰۃ کسی اور کی ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ صدقہ ہوگا، بیوی پر زکوٰۃ باقی رہے گی۔ تو اس غلط فہمی کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ کئی ایسے لوگ بیچارے جو ہیں وہ بیوی کے سالانہ زکوٰۃ نکال دیتے، بیوی خبر ہاں، اور اجازت کے لیے ہر سال لازمی کی اجازت لے، ایک دو اجازت بیوی نے دے دی کہ میری زکوٰۃ آپ کے ذمہ ہے، آپ نے دینی ہے، وہ کافی ہے۔ اور جس سونے کی زکوٰۃ آپ نے دے دی ہے، اگر وہ سونا ابھی موجود ہے، آپ اس پر زکوٰۃ پھر اگلے سال بھی باقی رہتی ہے، الا یہ کہ وہ زیور جو استعمال کا ہو۔ زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ اور راجح کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ بارک اللہ فیک۔ بعض علماء کا قول ہے کہ جو استعمال شدہ سونا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ دلیل، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جس کے ہاتھ میں 2 کڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آپ اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس نے کہا میں زکوٰۃ نہیں دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو پسند ہے کہ قیامت کے دن یہ آگ کے کڑے بن جائے آپ کے لیے؟ تو اس عورت نے اس کڑے کو اتار دیے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو استعمال شدہ سونا ہے اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو ایسے سونا جو ہے اگر آپ اس کی زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو اگلے سال اگر سونا موجود ہے، اگر اس کی مقدار جو ہے وہی ہے یا اس سے زیادہ ہے، یعنی اگر آپ نے 7.5 تولہ ہے زکوٰۃ دی، 750 تک کم ہو گئے، 7.5 تولے سے کم ہو گیا، کیونکہ زکوٰۃ کے 2 طریقے، یا تو آپ ایکسٹرا ریال روپیہ سے آپ پیسے دیں، سونا ویسے کا ویسا رہتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ریال روپیہ نہیں تو آپ اسی سونے میں سے زکوٰۃ آپ دیں گے، 40واں حصہ۔ جب 40واں حصہ آپ 7.5 تولے سے نکالتے ہیں تو وہ کم ہو جاتا ہے، تو نصاب سے کم ہو گیا۔ اگلے سال اگر 7.5 تولے سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر آپ نے دوبارہ سے کوئی سونا لے لیا ہے یا اس سے زیادہ آپ کے پاس سونا رکھا ہے تو تب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ بھائی کے سوال ہے 7.5 تولے سے سونا کم ہے، کچھ پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں، تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کہ نہیں؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس پر جواب کون دے گا پہلے؟ کسی کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ دے گا؟ نہیں دے گا۔ ایک شخص کے پاس آباد درست ہے آپ کی، نہیں دے گا، کب دے گا؟ 7.5 تولے سے کم، سوال یہ ہے 7.5 تولے سے کم سونا ہے اور کچھ ریال بھی موجود ہیں، روپیے بھی موجود ہیں، کیا زکوٰۃ فرض ہے اسی صورت میں؟ تفصیل، جواب تفصیل میں ہے۔ چاندی بھی اس کے پاس رکھی ہوئی ہے، چاندی بھی رکھی ہوئی ہے، 7.5 تولے سے کم سونا ہے، 595 گرام سے کم چاندی ہے، اور کچھ ریال بھی رکھے ہوئے اس کے پاس، کیا زکوٰۃ اس پر فرض ہے؟ نہیں فرض ہے، پھر مفتیوں کا اختلاف ہو گیا۔ جی جنس مختلف ہے، ایکسیڈ نہیں کیا، آپ کہتے ہیں مختلف چیزیں ہوں تو چاندی کو جوڑ دیا آپ نے آپس میں، ان کو چاندی کو، اس لیے میں کہتا ہوں جواب میں تفصیل ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ اگر سونا اور چاندی ہے، اور چاندی کا نعم البدر ریال روپیہ ہے، دور حاضر میں جو ریال روپیہ استعمال کرتے ہیں وہ چاندی کا نعم البدل ہے، اگر ان دونوں میں سے ایک کا نصاب پورا ہو جائے تو دوسروں کو شامل کر دیا جاتا ہے، اگر ایک کا نصاب پورا نہیں ہوا تو پھر دو کو شامل نہیں کیا جاتا۔ قاعدہ یاد رکھیں، 2 مختلف چیزیں ہیں، جنس ایک ہے، نوع ڈیفرنٹ ہے۔ جنس ربوی ہے، اس میں سود جاری ہوتا ہے، اسے نقدین بھی کہتے ہیں، سونا چاندی، اور دور حاضر میں ریال روپیہ بھی آ گیا ہے۔ کسی زمانے میں ریال روپیہ سونے کے نعم بدل تھا، آج کے زمانے میں ریال روپیہ جو ہے وہ یا ڈالر وغیرہ جو وہ چاندی کے عوض میں، چاندی کے بدل میں ہے۔ اگر قاعدہ یہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے
کہ نصاب سونے کا الگ ہے 7.5 تولے سونا ہے، اور چاندی کا الگ ہے 595 گرام چاندی ہے۔ اگر نصاب سونے کا 7.5 تولے پہنچ جاتے اس سے زیادہ تو زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، جو باقی چاندی رکھی اس پر زکوٰۃ بھی اس کے ساتھ ملا لیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اگر 595 گرام سے کم ہے، لیکن جب ایک کا نصاب پورا ہو گیا دوسرے شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سے کم ہے، 6 تولے سونا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے پاس 400 گرام چاندی ہے، اور ریال بھی اس کے پاس 200 ریال ہے، زکوٰۃ ہے سب میں؟ نہیں ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ جب دونوں میں سے، سونے اور چاندی میں سے جو کم ہے، اور چاندی دور حاضر میں کم ہے، کسی زمانے میں چاندی زیادہ تھی، کسرا کے زمانے میں جو ہے نا چاندی سونے سے زیادہ قیمتی تھی، یعنی زمانے کی بات ہے، دور حاضر میں سونا زیادہ قیمتی، زیادہ قیمت ہے، زیادہ ایکسپینسو ہے چاندی کے لحاظ سے۔ تو دونوں میں سے جس کی کم قیمت ہے یا کم نصاب ہے، اگر وہ پہلے پورا ہو جاتا ہے تو دوسرا نقد اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ یعنی کسی کے پاس 500 گرام چاندی ہے، نصاب کتنی ہے؟ 595 ہے، تو 95 کم ہے، لیکن اس کے پاس 2000 ریال بھی ہے یا 1000 ریال بھی ہے، اور سونا جو اس کے پاس 5 تولے سونا ہے۔ اگر دیکھا جائے الگ الگ، سونا کی نصاب پورا نہیں ہوا، چاندی کا بھی نہیں ہوا، اچھا ریال کا الگ سے بھی نہیں ہوا، کیونکہ ریال چاندی سمجھا جاتا ہے، اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ریال کو جب چاندی میں اب ملا دیتے ہیں تو 595 سے زیادہ بن جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ جو ہے چاندی کے زکوٰۃ ریال کی بھی دیں گے، اس کے ساتھ جو باقی سونا رکھا ہے اس کی زکوٰۃ بھی دیں گے۔ اچھا، کسی کے پاس، کیونکہ چاندی تو آج کل رکھتا کوئی نہیں، چاندی بیچ میں آپ لے کے آئے ہیں، ان کے سوال میں چاندی نہیں تھی، اچھا تو چاندی کو نکال دیتے ہیں، واپس آتے سونے پر اور ریال روپیے پر۔ ریال کتنی ہے آپ کے پاس؟ اگر آپ کے پاس جو ریال اور روپیے ہیں وہ 595 گرام چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہیں، اور آپ کے پاس سونا کم مقدار میں، یعنی 5 تولے یا 6 تولے، جتنے 7.5 تولے سے کم ہے، تو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ آپ زکوٰۃ اس ریال روپیے کی نکالیں گے، سونا بھی ساتھ شامل کر دیں گے۔ اچھا، پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کے پاس جو ریال روپیہ ہے وہ چاندی کے 595 گرام کے برابر ہے یا نہیں؟ کرنٹ ریٹ چیک کرنے، اب تو اس میں موبائل بھی آپ کے پاس ہے۔ پہلے تو ہم کیا کرتے تھے، ٹیلی فون کرتے تھے، خود چلے جاتے تھے سوناری کی دکان پر، پوچھتے تھے بھئی آج کا ریٹ کیا ہے چاندی کا، بتا دیتے چاندی کا جو سکہ ہے اس کا یہ ریٹ ہے، اس میں ہم کنورٹ کرتے ریال کو کہ کتنی بنتا ہے۔ اگر تقریباً 2200 2100 اتنے کا ہے تقریباً اس وقت، اگر آپ کے پاس اتنی مقدار میں ریال روپیہ ہے جو 595 گرام چاندی کے برابر ہے، اس سے زیادہ ہے، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ جو باقی سونا رکھا ہے آپ کا بشرط بیوی کا نہیں۔ اچھا، یہ فرق بھی سمجھ لیں آپ، پھر ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے۔ آپ کے پاس سونا بیوی کا الگ ہے، آپ نے گفٹ دیا ہے یا اپنے میکے سے لے کے آئی ہے 6 گرام مثال کے طور پہ، زکوٰۃ ہے اس پہ؟ 6 تولہ، گرام تو بہت کم ہے، 6 تولے سونا ہے، زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے۔ آپ نے بیٹی کو 2 گرام کی بالیں خرید کے دے دی ہیں بیٹی کے لیے، دوسری بیٹی کے لیے آپ نے رنگ خریدی ہے۔ اب دیکھیں الگ الگ مالک ہے سونے کے، بیوی کا الگ ہے، کم ہے، بیٹی کا الگ ہے، دوسری کا، تیسری کا، سب کو ملاتے تو 7.5 تولے سے زیادہ بنتا ہے، الگ الگ نصاب پورا نہیں ہوتا، زکوٰۃ فرض ہے۔ ہمیشہ سونا کس کی ملکیت میں ہے؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، خاوند بیوی کو کہتے ہیں یہ سونا رکھو، اس کو استعمال بے شک کرو، سونا رکھو، لیکن ہے میرا یہ یعنی ضرورت کے وقت اس کو میں بیچ بھی سکتا ہوں، لیکن آپ استعمال کرو، کیونکہ اگر بسکٹ لے کے رکھ لیں تو بے فائدہ، وہ پڑھے بھی کیا فائدہ ہو۔ ہاں، شادی بیاہ پہ آپ جاتی ہیں تو آپ چلو زیور پہن کے جائیں تو آپ اس کو استعمال کریں۔ مالک کون ہے اس سونے کا؟ بیوی ہے، خاوند ہے؟ خاوند ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جو سونے یا چاندی کا جو مالک ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ ریال دیکھیں گے کتنا ہے، اگر وہ 595 گرام چاندی کے برابر ہے، اس سے زیادہ ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ جو سونا آپ کا ہے اس میں شامل کریں گے، اس کے زکوٰۃ دیں گے۔ اگر بیوی کا سونا بھی 6 تولے یا 5 تولے، اس میں شامل کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا الگ نصاب ہے، اس کا الگ ملکیت ہے۔ جو بیٹوں کے پاس سونا الگ الگ ہے، اس میں شامل کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی شخص دینا چاہتا ہے اللہ کے راستے میں، کہتے ہیں یار اللہ نے دیا الحمدللہ بہت ہے، اگرچہ بیوی کا نصاب کم ہے، بیٹوں کا نصاب کم ہے، اس کی زکوٰۃ دینا چاہتا، دے سکتا ہے کہ نہیں؟ احسان ہے، اس کو فرض نہیں ہے، صدقہ میں جائے گا، اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا، لیکن جس پر فرض ہے، یعنی جس کا سوال ہوگا قیامت کے دن کہ تم نے یہاں پہ کیوں زکوٰۃ نہیں دی،
وہ کب ہوگا؟ جب نصاب پورا ہو جائے اور اس کا مالک بھی ہو اور اس کی زکوٰۃ نہ دے، تب اس سے سوال ہوگا۔ اور 2000 جو ہے یہ سال بھی کیا چیز 1800 1800 یا 2000 یا 2000 کا بالکل ایک شرط ہم نے بتائی ہے کہ وہ نصاب پورا ہو، سال بھی تو گزرنا چاہیے نا، یہ تو اپنی جگہ پہ ہے، کوئی سوال میں یہ نہیں آیا تھا، سال بھی گزر گیا ہے، تر کا مسئلہ بتاؤں آسان کر دوں میں آپ کو۔ کب کسی پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کا دینے کا یعنی وہ قابل ہو جاتا ہے؟ نصاب پورا ہو جائے۔ کیسے نصاب پورا ہو جائے؟ طریقہ یہ ہے آسان کر دوں میں، جس کے جیب میں 2000 ریال آ جائے وہ فوراً جا کے پوچھ لے، جو سنارے کی دکان ہے، یہ کرنٹ ریٹ دیکھ لے چاندی کا، اگر 595 گرام چاندی جو ہے اس کے برابر، یہ اتنا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ 595 گرام چاندی کی کیا قیمت ہے، ابھی کلک کر کے دیکھ لیں کتنا نکلے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنا ریال ہے، اگر 595 گرام چاندی کے قریبی ڈیٹ لکھ لیں، ٹھیک ہے نا، ڈائری پہ موبائل پہ کہیں پہ ڈیٹ لکھ لیں، اور اگلے سال جا کے دیکھیں، کہتے اگلے سال کی یاد رہتا ہے؟ جی یاد ہونا چاہیے، یہ فرض ہے۔ بعض کہتے ہیں ہم تو صبح کا ناشتہ بھول جاتے ہیں کیا کھاتے ہیں، وہ بھولے نہ بھولے آپ کی مرضی ہے، یہ آپ نے نہیں بھولنا، کیونکہ اس کی سوال ہوا قیامت کے دن، یہ فرض ہے، ارکان اسلام میں سے ہے، کوئی عام بات نہیں۔ زکوٰۃ کے معاملے کئی لوگ غلطیاں کرتے ہیں، آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے، اگلے سال اس ڈیٹ میں آپ دیکھیں۔ اچھا ڈائری میں بعض اوقات آپ ایک الارم میں تو خاص آپ کرتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں اسے، ریمائنڈر، آپ ریمائنڈر لکھیں، یہ ریمائنڈر اس کے لیے لازمی ہوتا ہے، اور سال کے بعد آپ کو ریمائنڈ کرے گا، بیپ ہوگا، پتہ ہے یہ بھی کیا لکھا میں نے، اور آپ نے لکھا تھا یہ ڈیٹ میں آپ کو نصاب پورا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس پہ دیکھیں آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، اگر 595 گرام چاندی کے برابر کا ہے تب تو زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، آپ اس کو 40واں حصہ دیں گے، اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے آپ کی۔ لیکن شروع کب ہوگا ڈائری میں، کب ریمائنڈر میں کب آپ لکھیں گے؟ جب آپ کے پاس نصاب پورا ہو جائے، آپ کا ایک سٹیپ پورا ہو گیا ہے، 595 گرام چاندی کے برابر ہے، اس سے زیادہ ریال، روپے یا جو کچھ آپ کے پاس ہے، ڈالر بھی ہے، کچھ بھی کرنسی ہوتی ہے آپ کے پاس، اگر ہے سونا چاندی کچھ نہیں ہے، ہم ریال روپے کی جو عام بات ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہے، مکمل ہو گیا ہے، ایک آدھا کام آپ کا ہو گیا، نوٹ کر لیا آپ نے۔ اگلے سال مثال کے طور پہ آج 1 اپریل ہے، 1 اپریل ہے، ٹھیک ہے، 2022، آپ کے پاس 595 گرام چاندی کے برابر کا ریال آپ کے جیب میں، آپ نے دیکھا جو آپ کے جیب میں ہے، جو بینک میں پڑا ہے، جو آپ کے گھر میں رکھا ہے، وہ سب اس میں کاؤنٹ ہوگا، جیب کا ریال بھی کاؤنٹ ہوگا جو آپ کے جیب میں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ تقریباً 2500 ریال جو ہے، ٹھیک ہے نا، 2500 ریال، 2500 ریال، آپ نے چیک کیا ہے کہ آج کا ریٹ کتنی ہے، آپ کو پتہ چلا ہے کہ آج کا ریٹ جو ہے وہ 2200 ریال ہے، 595 گرام چاندی کا، نصاب پورا ہوا کہ نہ ہوا؟ آپ کے پاس کتنا ہے؟ 2500، اور 595 گرام چاندی کی کیا قیمت ہے؟ 1785 آج کی قیمت ہے، اور آپ کے پاس 2500 ہے، نصاب پورا ہوا کہ نہ ہوا؟ ہو گیا۔ آپ کیا کریں گے؟ فوراً موبائل میں یا کسی ڈائر، جو خاص ڈائر، اس پہ لکھیں گے ریمائنڈر میں کہ لکھیں گے کیا، تاریخ 1 اپریل 2022 میں، ٹھیک ہے نا، اور عربی مہینہ خاص طور پہ، کیونکہ سال انگلش میں اس میں نہیں دیکھتے ہم دیکھتے ہیں اسلامی جو مہینے، ہجری مہینے جو ہیں۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 29 شعبان 1443، ٹھیک ہے نا؟ آپ اگلے سال اسی تاریخ میں دیکھیں گے، اگر آپ کے پاس، اچھا پھر آپ دیکھیں گے کہ اس ٹائم پہ ریٹ کیا ہے، اگر مثال کے طور پہ 1800 ریال ہے آپ کے پاس، دیکھیں گے کہ کتنی ریال روپے آپ کے جیب میں ہے، اگر تو 1800 ریال سے زیادہ ہے، چاہے 2500 جو آج ہے وہ نہ ہو، لیکن 1800 ریال یا اس سے زیادہ ہے، آپ 40واں حصہ نکالیں گے، 40واں حصہ، یعنی اس کے 40 حصے کریں گے، جتنی رقم اس کو 40 پہ ڈیوائڈ کریں گے، جو رقم ہوگی وہ آپ نے مسکینوں کو دینا ہے جو مستحقین ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، بیچ میں کم ہو گئے تو کم ہو گئے، آپ نے اس کو نہیں دیکھنا کم ہو گیا، آپ نے نہیں دیکھنا کہ اس ڈیٹ میں کتنا آپ کے پاس ہے، یہ ہے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ پہ دیکھتے ہیں، اور ایک ہاں 8 پوائنٹ پہ دیکھنا ہے، سے اوپر ہو گیا ہاں تو ہم نے دے دینا ہے۔ سال نہیں گزرے گا، اگر آپ نے ایک بیچ میں اس میں خرچ کر دیا اور پھر بعد میں آپ کو دوبارہ، آپ کو نہیں پتہ نا کب، پھر تو آپ کریں، پھر اگر آسانی کے لیے کہ آپ نے ڈیٹ متعین کر دیے، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے کب کم ہو کب زیادہ ہوا، تو پھر آپ بار بار دیکھیں، وہ ڈیٹ چینج کرتے رہو، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہوگا کہ صدقہ ہو جائے گا،
یہ میں کہہ رہا ہوں ہمیشہ دیکھیں یہ جو سیلری کی زکوٰۃ ہے، آپ ماہانہ سیلری لیتے ہیں نا، آپ اس کو کیسے دیں گے زکوٰۃ؟ یا تو ہر مہینے میں الگ الگ زکوٰۃ دیں، کتنے مشکل ہے، یا وہی زکوٰۃ جو آپ کی متعین وقت ہے اس میں آپ سالانہ اس وقت میں دیتے ہیں، تو اس میں جو جس پہ سال گزرا آپ نے دے دیا، ایک کسی کا ایڈوانس میں دے دیا آپ نے۔ ڈاکٹر صاحب بعض لوگ ایسے کرتے ہیں ہر مہینے نا وہ جمع کرتے رہتے ہیں، وہ ہر مہینے کی نکالتے ہیں اور جمع کرتے ہیں، پھر سال پورا ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں جو آپ کے لیے آسان ہوگا، آسان یہی طریقہ ہے کہ آپ کچھ کی ایڈوانس دے دیے، یعنی اس طریقے سے آپ کو کچھ بچے گا نہیں، آپ زیادہ دے سکتے، کم نہیں ہوگا، واللہ اعلم۔